یہ بات اللہ نے یہاں پر کیا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اگلی بھی آیتیں بڑی کمال کی ہیں، وہ اختصار کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی. اللہ کہتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، یہ بڑے غصے سے آئے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے، مدینہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے تھے. لم ینالوا خیرا، کچھ بھی نہیں ملا بدبختوں کو، اپنا سب کچھ برباد کر کے واپس جانا بڑا ذلیل و خوار ہوگا. لیکن لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے نہیں مانا. پھر ایک وقت آیا، ختم ہونے لگی میری بات، پھر ایک وقت آیا 1979 میں. 1900 یہ سفید بانوں والے اللہ کی قسم جانتے ہیں، یہ نوجوانوں کو شاید پتہ نہ ہو، سفید بانوں والوں کو سب کو پتہ ہے. 1979 میں دنیا کی ایک سپر پاور سرخ ریچ کیمونزم کا دنیا میں لمبردار روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے وہ سارے مسلمانوں کو کیمونزم کے گند میں دھکیلنے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوا. سرخ ریچ سرخا دنیا کا. مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، میں پرائمری اسکول میں پڑھا کرتا تھا. اللہ کی قسم ماسٹر، کئی ماسٹر ایسے ہوتے تھے جو اس وقت وہ داکی کی اور سرخی کی بات کرتے تھے، سرخ انقلاب کی بات کیا کرتے تھے، مسلمان تھے. افغانستان پر اس لیے حملہ آور ہوا تھا، افغانستان قریب تھا اور اس کا ٹارگٹ افغانستان نہیں تھا. ٹارگٹ کون تھا؟ پاکستان. پاکستان پر حملہ کر کے، اور میرے بھائیوں پاکستان پر حملہ کر کے وہ گرم پانیوں پر قبضے کرنا چاہتا تھا. دنیا نے کہا، بڑے سرخے خوش ہوئے پاکستان میں، وہ کیمونزم کے لمبردار، کیمونزم کے دائی بڑے خوش ہوئے. اب ہماری چلے گی، ہماری حکومت قائم ہوگی، اب یہ ملا شلا سب مارے جائیں گے، ایسی تیسی پھر جائے گی سب کی. دنیا نے کوئی صدیاں نہیں گزری، قسم اللہ کی رب نے دکھایا کائنات کو، دنیا کو، وہ سرخ ریچھ اپنے سارے اسلحہ سمیت آیا تھا. افغانستان کی سرزمین اس کے ہیلی کاپٹروں، جنگی جہازوں، بختر بند گاڑیوں اور جناب ٹینکوں اور توپوں کا اور آہنی اسلحہ کا، اللہ کی قسم پوری زمین قبرستان بنی پڑی تھی، قبرستان بنا ہوا تھا. آج تصویریں چل رہی ہیں میڈیا پر، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. سڑک کے کناروں پر رشیا کا جہاز پڑا ہے، اس کے پر ٹوٹے ہوئے، کسی کی توپ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا منہ لٹکا ہوا ہے، کسی کے 2 ٹکڑے ہوئے. قسم ہے اللہ کی، ان جہازوں کے اندر وہ افغانی اپنے گھروں کا کچرا ڈال کے ان کو کوڑا دان کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وہ کوڑا دان بنے افغانستان کی سرزمین پر، روسیوں کا، سرخوں کا قبرستان الگ بنا. ان کے ٹیکنالوجی کا قبرستان دنیا نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا. رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دنیا میں بکھر گیا، عبرت کا نشان بن گیا. بنا کے نہیں، وہ آیا تھا گرم پانیوں پر پاکستان کو میدان جنگ بنا کر گرم پانیوں پر قبضہ کرنے کے لیے. اللہ نے اس کے اندر 6 مسلمان ریاستیں نکال کر کھڑی کر دی دنیا کی اسلام کے لیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، لیکن ماننے والوں نے کوئی نہیں مانا، نہ ماننے والوں نے نہیں. انہوں نے پتا کیا کہا؟ میں نے سنا، اللہ کی قسم مولویوں سے سنا، ممبر و محراب کے باتوں سے سنا، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا یہ تو امریکہ نے مدد کی تھی، امریکہ رشیا کا دشمن تھا، امریکہ نے اسلحہ دیا تھا، تو امریکہ کے تعاون سے امریکہ نے بدلہ لیا اپنا وحدہ اللہ شریک بننے کے لیے. اپنے مد مقابل اپنا شریک اس کو دنیا میں برداشت نہیں تھا، اس نے اپنے شریک کو ختم کروانے کے لیے ان کو استعمال کیا، پاکستان کو، افغانستان کو، اور اس نے اپنا شریک ختم کروایا. اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو دو دنیا کی سپر پاوروں کی ٹکر تھی، ایک نے دوسری کو ختم کروایا. سب بکواس تھی، اللہ کی قسم یہ بکواس تھی جو بکواس کرنے والے کر رہے تھے دنیا میں. نہیں مانتے اور اب کی نشانیوں کو نہیں مانا انہوں نے. اب امریکہ دنیا کا وحدہ لا شریک خدا رہ گیا، ایک رہ گیا.
ایک سپر پاور بکھر گئی. اب اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا انا ربکم وہ فرعون والی سوچ, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں, اب نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں میرا چلے گا. یہ سمجھنے کے لیے اچھا اب اس نے دیکھا نا کہ میرا شریک تو ختم ہو گیا, لیکن جن لوگوں کی میں نے مدد کی تھی, جن کا تعاون کیا تھا, جن کو اسلحہ دیا تھا, انہوں نے رشیا کو ختم کر کے وہاں اسلامی عمارت اسلامی کھڑی کرنے کا اعلان کر دیا. وہ اسلام کا نام لینے لگ گئے, وہ افغانستان میں اسلام قائم کریں گے. ایسی تیسی ان کی اسلام کی مدد ان کی میں کروں, اسلحہ ان کو میں دوں, اور نام یہ اسلام کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ اسلام کے نام لینے والے میں سبق سکھاتا ہوں ان کو, یہ اسلام کا نام, ان کو بتاتا ہوں اسلام کا نام لینا کیا ہوتا ہے. وہ 57 دنیا کے امیر ترین, اللہ کی قسم دنیا کے امیر ترین 57 ملکوں کو ساتھ ملا کر یہ امریکہ چمگاڑتا ہوا, تنتناتا ہوا, وہ چیختا ہوا حملہ آور ہو گیا افغانستان پر. مقصد صرف عمارت اسلامی کا خاتمہ نہیں, اسلام کا خاتمہ نہیں, پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے, میں PCO ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ان کا مقصد بھی پاکستان تھا, ان کا مقصد بھی پاکستان تھا, راستہ افغانستان تھا. مقصد کیوں پاکستان مقصد کیوں تھا, برا کیوں, کیا قصور ہے پاکستان کا؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں نے بہت ٹائم لے لیا, آپ کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. پاکستان کا ایک قصور یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے بعد دنیا کے نقشے پر واحد ریاست ہے جو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر بنیاد میں ہے, اور جو نظریے پر ریاست مانتے وجود میں آئی, جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا, پیدا کرنے والے کی قسم نہ یہودیوں کو, نہ صلیبیوں کو, نہ ہندوؤں کو, نہ کمیونسٹوں کو, نہ بدھ متوں کو, نہ مشرکوں کو, دنیا کے کسی کافر کو اس نظریے والی ریاست دنیا کے نقشے پر برداشت ہے. انہوں نے مدینے کو کبھی برداشت کیا تھا؟ مدینے کی ریاست تھی نا اس سے پہلے جو لا الہ الا اللہ کے نظریے پر کھڑی تھی. مدینے کی واحد ریاست تھی دنیا میں جو لا الہ الا اللہ پر کھڑی تھی. ساری دنیا کفر اس کو مٹانے کے لیے ہمیشہ سازشیں کرتی رہی, ترکیبیں لگاتی رہی, ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی. دوسری ریاست رب کی زمین پر, آسمان کے نیچے, دنیا کے نقشے پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر کھڑی ہوئی, قسم اللہ کی وہ پاکستان تھی. کیسے گوارا کر لیتے دنیا کے کافر لا الہ الا اللہ کے نظریے والی ریاست کو دنیا کے نقشے میں؟ اور پھر پاکستان کا یہ بھی قصور تھا کہ دنیا کی واحد ریاست قسم اللہ کی جو ایٹمی صلاحیت کا حامل ہے, دنیا کی واحد مسلم ریاست جو ایٹمی صلاحیت کی حامل, ایٹمی پاور, ایٹمی قوت رکھتی ہے. کسی کافر کو کوئی مسلم ریاست ایٹمی صلاحیت کی حامل ہو, دنیا میں کسی کافر کو برداشت ہے. یہ پاکستان کا یہ بھی قصور تھا. اور ایک تیسرا قصور تھا پاکستان کا جو ان دونوں قصوروں سے بڑا تھا, جو ان دونوں قصوروں سے تیسرا قصور تھا, جس کی بنا پر امریکہ افغانستان میں اترا, افغانستان کو بہانہ بنا کر پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتا تھا. تیسرا قصور پاکستان کا یہ تھا کہ پاکستان میں حافظ محمد سعید کے مخلص نوجوان, وہ عقیدہ توحید نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ساری دنیا میں اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے کا عزم لے کر کھڑے ہیں. کہیں ایسے لوگ کھڑے ہوں یہ دنیا کو برداشت کعبے کے رب کی قسم نہیں یقین آتا تو تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں. یہ جو FATF کے اتحاد بنا 37-38 ملکوں کا, اس اتحاد کا سب سے بڑا مقصد بک کرتے ہیں, دجال ہیں, جھوٹے کذاب ہیں,
کہتے ہیں ہم نے منی لانڈرنگ ختم کرنے کے لیے یہ ادارہ دنیا میں 57 ملکوں کا کھڑا کیا. کعبے کے رب کی قسم بکواس ہے، دجل ہے. منی لانڈرنگ ختم کرنے کے لیے نہیں، جہاد فی سبیل اللہ ختم کرنے کے لیے یہ بنائے. کیا ختم کرنے کے لیے بنائے؟ جہاد فی سبیل اللہ. مقصد ان کا جہاد کو ختم کرنا. بن گئے. اچھا یہ قصور تھا، حملہ آور ہو گیا. جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں نہ مانتے تھے انہوں نے کہا لو، پہلے تو روس نے ان کی مدد کر لی تھی، اب ان کو امریکہ سے کون بچائے گا؟ پہلے تو روس امریکہ کی مدد سے جیت گئے تھے نا، شکست دے دی تھی رشیا کو. اب دیکھو بنتا کیا ہے. اب ان پگڑیوں والوں کا، ان اونچی سکنوں والوں کا، ہاں دیکھو بنتا کیا ہے. اب ان کو سبق سکھائے گا، اب ان کو جہاد کرنے کی سمجھ آ جائے گی سب کو. قسم ہے اللہ کی، مسلمان باتیں کر رہے تھے، مولوی کر رہے تھے. میں نے مولویوں کی باتیں سنی ہے، کہتے اب پتہ چلے گا آگے امریکہ لے کے اپنا لاؤ لشکر سب کچھ آ گیا. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری کائنات نے دیکھا، آسمانوں والے رب نے دکھایا. 20 سال تک یہ 57 ملک امریکہ کی قیادت میں افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکراتے رہے. بدبخت پاکستان کو میدان جنگ بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ان کتوں نے. ٹی ٹی پی بنا کر داعش کو کھڑا کر کے بے شمار اپنے سرخرید لوٹے تیار کر کے پاکستان کو میدان جنگ بنانے کا پورا کوشش کی، زور لگایا. لیکن سلام ہے سلام، قسم ہے اللہ کی، سلام پیش کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. پاکستانی ریاست کے ان سپوتوں کو، ان شہیدوں کو، ان شہبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو ان کا میدان جنگ بننے نہیں دیا. پاکستان کو ان کا میدان جنگ بننے نہیں دیا. چاہے جائے کہ وہ پاکستان کو میدان جنگ بناتے، پاکستان کی ریاست کے ان شہینوں، ان سپوتوں، ان مخلص لوگوں نے امریکہ کی جارحیت کا پراکسی وار لڑا. کیا کیا؟ امریکہ بھی پراکسیاں لڑتا ہے. یہ ساری دنیا کے کتے پراکسیاں لڑتے ہیں. یہ پاکستان کے شاہینوں نے ان 57 ملکوں کے خلاف پراکسی لڑی. کعبے کے رب کی قسم، آسمانوں والے رب نے دنیا کو دکھایا جتنی بڑی عبرتناک ذلت آمیز شکست رشیا کو ہوئی سی، اس سے 10 گنا بڑی شکست امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہو چکی. وہ جو کہتے تھے آ گئے ان گوریاں مشینوں کو، ان مولویوں کو، ان جہادیوں کو، ان کے پاس سیٹلائٹ ہیں، وہ سیٹلائٹوں سے ان کے معسکرات چلتے ہوئے دیکھ لیں، ان کے قافلے دیکھ لیں. ان کے سیٹلائٹوں سے ان کے گھروں میں معسکرات میں پڑی ہوئی سوئی بھی ان کو نظر آ رہی ہے. ان کے پاس کروز ہیں، بیلی کٹر ہیں، کلسٹر ہیں، P-52 ہیں، مدرافتی بمز ہیں، آلتی بمز ہیں. ان کے پاس بیلی کٹر ہیں جو پہاڑوں کو چیر کر غاروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کے پاس جناب اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں. ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ماہر جنگجو ہیں. اب دیکھو بنتا کیا پاکستان اور افغانستان. بڑے خوش تھے کئی بدبخت، اب سب کے منہ لٹکے ہوئے، سب کے منہ. آسمانوں والے رب نے دکھا دیا کہ جو بندے اللہ کے دین کی خاطر، الہ کلمت اللہ کی خاطر وہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے، نہیں جھکتے، ہر شدت میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ہر قربانی دے کر وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیاں، دنیا کے سیٹلائٹ، دنیا کے کروز، دنیا کے ڈیلی کٹر، دنیا کے کلسٹر، دنیا کے مدرافاتی بمز، دنیا کی جدید ترین فضائیہ، ان کے اپاچی ہیلی کاپٹر، ان کے عزموں کا مقابلہ
مانا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کر سکتے ہیں مقابلہ؟ ہاں اچھا، یہ بک بک کرنے والے پہلے کہتے تھے امریکہ نے مدد کی، اب کیسے نے مدد کی ان کی؟ اب کیسے نے مدد کی ہے؟ ابھی یہ امریکہ کی شکست نہیں ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ پوری دنیا کفر کی شکست کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھ لو، پوچھ لو، سن لو، میڈیا اٹھا کے پڑھ لو، اخباریں پڑھ لو، میڈیا سن لو، امریکہ کے دونوں صدر سارا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے یہ سارا قصور کس کا ہے؟ ٹرمپ کہتا ہے یہ جو بائیڈن کا ہے، جو بائیڈن کہتا ہے کس کا ہے؟ ٹرمپ کا ہے۔ اور کئی یہ کہتے ہیں نہ جو بائیڈن کا ہے نہ ٹرمپ کا ہے، وہ ان سے پہلے جو بش جونیئر تھا پنگا اس نے لیا تھا، سارا قصور اس کا کہتے ہیں۔ اور تیسرا چوتھی کونے سے بول رہا ہے، کہتا نہیں ان تینوں کا قصور نہیں ہے، امریکہ کو رسوا کرنے والا، امریکہ کا بیڑا غرق کرنے والا، افغانستان کے پہاڑوں میں امریکہ کو ذلیل و خوار کرنے والا وہ پینٹاگون میں بیٹھا امریکہ کا پالیسی ساز ادارہ ہے۔ ان کتوں نے امریکہ کا بیڑا غرق کروایا ساری دنیا کے سامنے، ہر بندہ دوسرے پر ملبہ ڈال رہا ہے اپنا۔ اور امریکہ کا سب سے زیادہ وفادار پالتو کتا وہ تھا برطانیہ، افغانستان پر حملہ آور میں، کعبے کے رب کی قسم آج کے اخبار اٹھاؤ، برطانیہ وہ کہتا یہ اس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، امریکہ نے ہمیں مرائے، امریکہ نے غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ ہوش چھپو، ہم کہتے ہیں ہوش چھپو، آؤ یہ بوریا نشین ہیں، یہ مٹھی بھر مجاہدین، اور یہ تو تمہارے بائیں ہاتھ کا مار ہے، ایک کروز بازار سے ختم ہو جائیں گے۔ ہوش چھپو، اب رو رہے ہیں، سارا کفر اللہ کی قسم سب باتوں بچھی ہوئی ہے۔ اور انڈیا کا سیاپا جو پڑا ہوا ہے نا انڈیا میں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ سارے کفر سے انوکھا سیاپا ہے، وہ ساری دنیا کفر سے انوکھا سیاپا پڑا ہوا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یا سناؤں تھوڑا سا؟ انڈیا میں کیا سیاپا پڑا ہوا ہے؟ انڈیا کے سارے بڑے بڑے وہ بھونکنے والے میڈیا والے اور سارے بڑے بڑے ان کے تھنک ٹینک، انہوں نے دونوں ہاتھوں کو، دونوں بازوں کو اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے 24 گھنٹے چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نا یہ کل شام کو سن رہا تھا، پروگرام سے واپس آ رہا تھا تو وہ میں سن رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا یہ جو افغانستان میں شکست ہوئی ہے نا، اس شکست میں اکیلے طالبان نہیں تھے، اس شکست کے پیچھے جنرل باجوہ تھا، اس کے پیچھے عمران خان تھا، اور عمران خان اور جنرل باجوہ نے لشکر طیبہ کے 10,000 نوجوان وہ افغانستان میں اس کام کے لیے بھیجے ہوئے تھے، جیش کے نوجوان بھیجے ہوئے تھے۔ یہ ساری جو شکست دی ہے یہ اس کے اصل ذمہ دار لشکر طیبہ، اور اصل ذمہ دار یہ جنرل پاکستانی فوج کا اور وزیر اعظم ہے۔ قسم اللہ کی وہ یہ سیاپا ڈال کے بیٹھے ہوئے، وہ یہ سیاپا ڈال کے بیٹھے ہوئے، ان کو خطرہ ہے کہ 20 سال تک دنیا کے 57 ملک میرے سمیت ان طالبان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، تو میں کیا ہوں ان کے سامنے؟ اب میری باری آنے والی ہے انشاءاللہ۔ جب ہم کہتے تھے نا اے رشیا ٹوٹا ہے، اس سے بدتر امریکہ کا ہوگا، لوگ کہتے تھے پاگل ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے، ایسے ہی پھڑے مارتے ہیں، یہ لوگوں کے بچے کرواتے ہیں، یہ کیا کر؟ ہم کہتے تھے امریکہ کی شکست رشیا سے زیادہ بدتر ہوگی انشاءاللہ۔ زیادہ بدتر ہوئی کہ نہیں؟ صحیح بتائیں، نہیں یقین آتا میں تھوڑا سا سناتا ہوں، فرق کر لیں آپ۔ جب رشیا کو شکست ہوئی نا، رشیا جا رہا تھا واپس، وہ اپنے بچے ہوئے ٹینکوں کو لے کر اس کے فوجی ٹینکوں پر بیٹھ کر دریائے آمو پار کر رہے تھے، اطمینان سے جا رہے تھے۔
دریا منہ پار کر رہے تھے، اور اس وقت شمالی اتحاد، یہ احمد شاہ مسعود جو دہشت گرد ہے، یہودیوں کا، صلیبیوں کا، اسلام دشمنوں کا زر خرید لونڈا تھا، مر گیا ہے، اس کی جماعت کھڑی تھی، اس نے اس پورے شمالی علاقے کو طالبان کے کنٹرول میں آنے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ انہوں نے وہاں پر کافروں کی مدد سے ان کے خلاف جنگ جاری رکھی، وہاں پر کنٹرول نہیں حاصل ہوا۔ آج اللہ کے فضل سے یہ شمالی اتحاد کا 80% علاقہ بھی مجاہدین کے قبضے میں آ چکا ہے۔ 80%، جو رشیا کی شکست کے بعد نہیں آیا تھا، آج وہ 80% علاقہ مجاہدین کے پاس ہے۔ صرف 20% میں چند یہ اسلام دشمن درندے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی کھوپڑیاں چند دنوں میں اڑے گی، وہ بھی انشاءاللہ مجاہدین کے کنٹرول میں آنے والے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ جنگ افغانیوں کی نہیں تھی، اللہ کی قسم اسلام کی جنگ، یہ تہذیبوں کی جنگ تھی، تہذیبوں کی۔ کن کی جنگ تھی؟ تہذیبوں کی۔ وہ بش نے نعرہ لگایا تھا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کہ یہ کروسیڈ، ہم نے صلیبی جنگوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ یہ صلیبی جنگیں کہنے والا بش، یہ افغانستان پر حملہ کرنے کا آغاز کرنے والا، اس کو کروسیڈ قرار دینے والا، یہ صلیبیوں کی جنگ قرار دے کر اس نے یہ تہذیبوں کی جنگ قرار دی تھی۔ اور جو لوگ کھڑے تھے میدانوں میں، وہ اللہ کی قسم اسلام کے لیے کھڑے تھے، وہ خطے کے لیے، وہ کسی دیوبندیت کے لیے، کسی بریلویت کے لیے، کسی فقہ کے لیے، کسی فرقے کے لیے پیدا کرنے والے کی قسم نہیں کھڑے تھے، وہ کھڑے تھے اسلام کی خاطر۔ اور جو اسلام کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، رب مدد ان کی کرتا ہے۔ جو فرقوں کے لیے، عصبیتوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آسمانوں والا رب ان کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے مدد کی ہے۔ ساری دنیا کفر نے دیکھا ہے، امریکہ اور پورے عالم کفر کی شکست کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آگے بڑی بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں، اللہ کی قسم بڑی بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ انتظار کریں آپ، اللہ کے مخلص بندے ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تھکے نہیں، وہ پہلے سے زیادہ چست ہو کر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسا رشیا بکھرا تھا، یہ 57 ملک انشاءاللہ دنیا کو ایسے بکھرتے نظر آئیں گے، وقت آ رہا ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور انشاءاللہ یہ پاکستان بڑھنے جا رہا ہے، یہ بڑھنے جا رہا ہے۔ یہ طالبان اگر کھڑے ہوئے ہیں، میدان جنگ اگرچہ افغانستان تھا، لیکن اللہ کی قسم سنیک ہولڈر پاکستان کی ریاست تھی۔ اس جنگ سنیک ہولڈر پاکستانی ریاست تھی۔ یہ جنگ ساری دنیا کفر سے پاکستانی ریاست نے لڑی ہے۔ ساری دنیا کفر کو ذلت آمیز عبرتناک شکست، اللہ کی قسم سلام ان ثبوتوں پر، سلام۔ اور آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج میں نے آج کے اخبار میں پڑھا، آج کے اخبار میں امریکہ کی ایک اداکارہ ہے بڑی مشہور دنیا میں، اس نے کہا اب امریکہ میں رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جو افغانستان سے شکست کھا گیا، کہتے کس منہ سے رہے، اس میں شرم آ رہی ہے امریکہ میں رہتے ہوئے، افغانستان سے شکست کھا کے آ گیا، دنیا کا واحد اپنے آپ کو سپر پاور ماننے والا، خدا سمجھنے والا۔ قسم اللہ کی سب رو رہے ہیں، ساری دنیا کفر رو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ دور اللہ کے دین کے غلبے کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کا ہے۔ اور غلبہ کیسے ہونا ہے؟ ان صرف مجاہدوں کے ہاتھوں اللہ نے کروانا ہے۔ ہاں انشاءاللہ کروانا ہے رب نے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کروانا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایک آیت سناتا ہوں آپ کو، اللہ کہتے ہیں قاتلوہم، او بھاگلپوریو،
او خانقاہ شریف اور گرد و نواح کے رہنے والوں، او قرآن پڑھنے والوں، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، لڑو ان بدبختوں سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، ان طاغوتوں کو، ان شیطانوں کو، ان فرعونوں کو، ان متکبروں کو، ان گھمنڈ اور غرور کے پتلوں کو اللہ کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوانا چاہتا ہے۔ وَيُخْزِهِمْ، تمہارے کمزوروں کے ہاتھوں رب کو رسوا کروانا چاہتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے سینوں میں جو اسلام دشمنی کی، مسلمان دشمنی کی آگ بڑھ رہی ہے، رب تمہارے ہاتھوں سے ٹھنڈی کروانا چاہتا ہے۔ خود بھی کر سکتا ہے رب، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ہاتھوں سے کروانا ہے، ان کو تمہارے ہاتھوں سے کروانا ہے۔ کروا رہا ہے رب کہ نہیں کروا رہا؟ ہاں، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور باقی وعدے بھی پورے ہو گئے کہ نہیں؟ آخری آیت سن لیں، رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ محمد کی 7 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم۔ او ایمان والو، او کلمہ پڑھنے والو، او محمد رسول اللہ کی امتیو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کبھی تمہیں بے و مددگار نہیں چھوڑے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ساری دنیا تمہارے خلاف سے، ساری دنیا تمہیں نظر بند کروانے پر تلی سے کروا چکی سے، تمہارے اوپر پابندیاں لگوا چکی سے، لیکن تمہارے ان ساری مشکلات میں بھی قدموں کو جما کے رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لہم، یہ جتنے اتحاد کافروں کے بنے ہیں رب سب کا ستیہ ناش کر کے چھوڑے گا۔ واضل اعمالہم، ان کی حکومت، ان کی ٹیکنالوجیاں، ان کی ساری کوششیں رب ہر شے برباد کر کے رکھ دے گا، کوئی برباد کے نہیں۔ وہ امریکی ڈرون آج طالبان کے قبضے میں ہے، وہ امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر آج طالبان کے قبضے میں ہے۔ انڈیا سے پوچھو، وہ رو رہا ہے، کہتا ہے امریکہ کا سارا جدید اسلحہ کچھ پاکستان لے گیا، کچھ افغانستان کے اندر پڑا ہوا ہے، اور میری خیر نہیں، میری کہتا ہے خیر نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے خیر، پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہیں ہے خیر اب انڈیا کی۔ اس کو ظلم ختم کرنا پڑے گا رب، ظلم انشاءاللہ ظلم کو چلنے، ظالم کو دندنانے نہیں دیں گے۔ ہمارا رب سے عہد ہے، مر جائیں گے، جسم کا ایک ایک عضو کٹوا لیں گے، ان ظالموں کو، درندوں کو درندگی پر انشاءاللہ چین سے چھوڑیں گے، آرام سے ان کو جینے دیں گے دنیا پر، ہمارا بھی رب سے عہد ہے۔ تو تیار ہو پھر کہ نہیں؟ ہاں تیار ہو کیا کرنے کے لیے؟ لڑنے کے لیے انشاءاللہ، مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، کھڑے ہونا ہے، مروا دیں گے یہ مجاہدین آپ کو، انشاءاللہ کفر کا خاتمہ کر کے چھوڑے۔ آسمانوں والے رب کا وعدہ ہے، اس نے یہ کام ہم سے کروانا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور جس نے نہیں ماننا، میں جتنا مرضی کہہ دوں، اس نے آج بھی نہیں ماننا۔ میں نے ادھر نہ تھوڑی تھوڑی میرے کان میں آواز پہنچی، کسی نے کہا یہ شکست کوئی نہیں ہوئی امریکہ کو، یہ امریکہ کی چال ہے۔ وہ کہتا ہے امریکہ کی چال ہے، امریکہ کی تو پھر تمہاری سوچوں پر اللہ کی قسم کفر۔ وہ کہتا ہے امریکہ کی چال، ساری دنیا میں کھیڑ گئی اور امریکہ چاند چڑھا کے اپنی کھیڑ اڑا گیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر، اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو پروردگار مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔